7 بچوں کو اور اپنی بیوی کو سوتے ہوئے قتل کر دیا۔ سجاد تو مکھی نہیں مارنے والا بندہ، اس نے بندے کیسے مار دیے ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ درندہ کیسے بن گیا؟ بیوی اس کی سوئی ہوئی ہے، یہ سوئی ہوئی بیوی کے پاس گیا لے کر اور اس کے سینے پہ اس نے پہلا وار کیا۔ 7 کے 7 بچوں کو قتل کر دیا اسی کلہاڑے سے۔ سب سے چھوٹی بچی 3 ماہ کی ہے۔ 3 ماہ کی بیٹی جو ہل بھی نہیں سکتی۔ 6 دن کی بیٹی کو مار دیا تھا باپ نے، 4 گولیاں ماری تھی۔ اتنا لاہور کا ایک واقعہ ہے جس کے اندر ذہنی معذور 16 سالہ لڑکی ہے، زیادتی اس کے ساتھ ہوتی ہے، 7 ماہ کی پریگننٹ ہے۔ ایک دن رابعہ کو چکر آنے لگے، جا کے چیک کرایا تو ڈاکٹرز نے 5 سے 7 منٹ کے بعد باہر آ کر یہ کہا کہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ خوشخبری دکھانے والے ہیں، 7 ماہ گزر گئے ہیں۔ یہ شرمندہ ہکی پکی، یہ تو کنواری بہن ہے میری، انمیرڈ ہے، میں اس کو کیا کہوں۔ گھر آ کے پوچھا رابعہ کس نے کیا؟ کہتی کیا کہتی کس نے کیا؟ یہ سب کچھ پریگننٹ ہو گئی اور 7 مہینے کی، بتایا کیوں نہیں ابھی تک مجھے؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہوا کیا اس کے ساتھ۔ اب یہ جو 7 ماہ کا بچہ ہے اس ٹائم جو بھی دنیا پہ نہیں آیا، 1 ماہ کے بعد دنیا پہ آ جائے گا۔ آپ ابورٹ نہیں کروا سکتے۔ کروڑ پتی تاجر، اس کی اکلوتی بہو خودکشی کر لیتی ہے، کیا یہ خودکشی تھی یا قتل تھا؟ 40 تولے زیور اچھا خاصا ہوتا ہے، وہ لیا۔ 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے، ٹائم گزرتا گیا۔ عدیل جوڑری کیوں نہیں دیتے میری؟ تم نہ تم جوڑری دیتے ہو، نہ تم عطا پتہ دیتے ہو۔ جس دن میرے خاوند نے تجوری کھول لی، میری ایسی تیسی پھر جائے گی۔ وہ کون سا تھوڑا زیور ہے؟ 40 تولے زیور ہے۔ کہتا ہے بی بی میرا دماغ خراب نہیں کرو، کون سا زیور میں تمہیں دوں؟ تم جو سائن کر کے آئی تھی نا بینک میں، وہی زیور ہی تو رکھائے تھے۔ کہتی سائن تو تم نے میرے سے گارنٹی کے لیے تھے۔ اب میں آپ کو یہ قصہ بھی سناتی ہوں۔ ظالم درندہ یا پھر بھیڑیے کی شکل میں ایک حیوان باپ جس نے اپنے 7 بچوں کا اور اپنی بیوی کا قتل کر دیا، لیکن کیوں؟ اگلی سٹوری میں آپ جانیں گے کہ لاہور میں کس طرح سے ایک 16 سالہ ذہنی معذور لڑکی کے ساتھ زیادتی کر کے اسے پریگننٹ کر دیا گیا، اور اس پوڈ کاسٹ کے آخر میں آپ جانیں گے کہ کروڑ پتی تاجر کی اکلوتی بہو کے ساتھ ایسا کیا ظلم کیا گیا کہ اس نے خود کی جان لے لی۔ یہ تمام حقائق جاننے کے لیے اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ تہمینہ صاحبہ، مظفر گڑھ کا ایک کیس میرے سامنے سے گزرا جس میں ایک ظالم درندے باپ نے اپنے 7 بچوں کو قتل کر دیا۔ 3 ماہ سے لے کر 8 سال تک کی بچی ہے۔ 7 بچوں کو اور اپنی بیوی کو سوتے ہوئے قتل کر دیا۔ اب یہ جو اتنا خوفناک کام اس نے کیا، وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی کیا نہیں تھی، پولیس نے تفتیش میں کیا نکالا ہے؟ کبھی بھی کوئی بھی قاتل، کبھی بھی کوئی بھی ملزم قتل کر کے، گناہ کر کے، غیر قانونی کام کر کے یہ نہیں کہتا کہ میں نے تو بھئی حق سچ پہ کیا۔ وہ یہی کہتا ہے کہ اول تو میں نے کیا ہی نہیں، اور پھر یہ بھی کہہ دیتا ہے میرے سے غلطی بھی ہو گئی تھی، میرے پہ شیطان بھی آ گیا تھا اور سمجھ کچھ نہیں آئی اس ٹائم پہ، لگتا ہے کوئی جن آ گیا تھا میرے پہ۔ یہ 8 قتل کر کیسے دیے؟ یہ بندہ کیا شیطان تھا، حیوان تھا، درندہ تھا؟ سجاد اس کا نام ہے ملزم کا۔ گھر میں گھریلو چھوٹی چھوٹی باتیں ہر گھر کا حصہ ہے، میرے گھر میں ہوتی ہیں، آپ کے گھر میں ہوتی ہے، ہر گھر میں ہوتی ہے چھوٹی موٹی باتیں۔ ان باتوں کو مینج کر لیا جاتا ہے، ان باتوں کو آئندہ کے لیے بہتری کی جانب کیا جاتا ہے کہ اس وجہ سے گھر میں جھگڑا پڑتا ہے، نہیں کرنی، ختم۔ اس گھر میں جس کیس کی ہم بات کرتے ہیں، اختلاف بظاہر کوئی بڑا نظر ہی نہیں آتا۔ یہ جب وقوع ہوا، سب سے ڈیفرنٹ بات اس وقوعے کی یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے ایک بڑے معزز اینکر ہیں میاں عمران ارشد، وہ یہاں پر گئے ہیں۔ ڈیفرنٹ چیز مجھے یہ لگی ہے کہ قاتل، اس کی فیملی، ان سے گفتگو کی، اور جو مقتولہ ہے، بچیاں ہیں، ماں ہے، ان سب کی فیملی سے بھی بات کی۔ مینز کہ دونوں سائڈوں سے دشمنی جو ہے، جنہوں نے قتل کیا وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا باپ بھی بیٹھا ہے اور ادھر والے بھی بیٹھے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، دیہاتوں میں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ سجاد کا والد اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا مسئلہ بنا، آپ کے بیٹے نے قتل کر دیا، کوئی ایشو تھا، کوئی زبردستی شادی کی، ایشو کیا تھا؟ اس نے کہا سانو تے کوئی سمجھ نہیں لگتی کہ ایشو کی سی۔ سجاد تو مکھی نہیں مارنے والا بندہ، اس نے بندے کیسے مار دیے ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ کہتے ہیں بہت نمازی پرہیزی تھا۔
یس کہتے ہیں کہ 5 وقت کا نمازی بھی تھا اور ذرا ڈرپوک فطرت کا آدمی بھی تھا. درندہ کیسے بن گیا؟ درندہ کیسے بن گیا؟ بیٹیاں کیسے قتل کر دیں؟ قتل تو کسی غیر کی بیٹی کا ہوتا ہو تو ایک شریف آدمی ڈر جاتا ہے, خوف کھا جاتا ہے. اس نے سگی بیٹی مار دی. اچھا, اس نے یہ جو 8 قتل کیے یہ کس طرح سے کیے, کیا کچھ ہوا, وقوع کیا تھا؟ وقوع یہ تھا کہ سجاد جو ہے اس نے لکڑیاں کاٹنے والی جو چھوٹی کلہاڑی ہوتی ہے, بڑے آرام سے, بہت تیز ہوتی ہے, لکڑی کٹ جاتی ہے تو انسان تو پھر ایک نرم گوشت پوشت کا بنا ہوا. بیوی اس کی سوئی ہوئی ہے, یہ سوئی ہوئی بیوی کے پاس گیا لے کر اور اس کے سینے پہ اس نے پہلا وار کیا. جب اس کے سینے پر وار کیا ہے تو ڈیفینیٹلی جب تک آخری سانس ہے اور آخری خون کا قطرہ ہے اور نفس چل رہی ہے, انسان بھلے تکلیف میں ہے, بھلے بول نہ سکے, وہ تڑپے گا تو صحیح, وہ ریئیکٹ تو کرے گا, اٹھ کے بھاگے گا تو صحیح. اس نے جب اس پہ وار کیا ہے تو وہ تڑپ کے ایک دم سے اٹھی ہے, اس نے ریئیکٹ کیا, اس نے بھاگنے کی کوشش کی ہے, لیکن اس نے اس کو بھاگنے کو ہی نہیں دیا اور قتل کر دیا. یہ پہلا وار تھا, یہ پہلا نشانہ تھا بیوی. اس کے بعد اس نے اپنی ساری کی ساری اولاد, جو 7 بچے ہیں اس کے, 7 کے 7 بچوں کو قتل کر دیا اسی کلہاڑے سے. قصور کیا تھا؟ چھوٹے بچے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ بیوی تو بہت بری تھی. جب کوئی مر جاتا ہے نا تو اس کے اوپر اس طرح سے کیچڑ اچھالتے ہیں کیونکہ پتا ہوتا ہے اس نے کون سا اٹھنا اور بتانا ہے. یہ رویہ ہے ہمارے معاشرے کا. بچیوں کا کیا قصور تھا؟ سب سے چھوٹی بچی 3 ماہ کی ہے, استغفر اللہ. سب سے بڑی بیٹی 8 سال کی ہے, جس کو مرڈر کیا ہے غیر نے نہیں, سگے باپ نے. کیا غلطی کی ہوگی 3 ماہ کی بیٹی نے؟ دودھ مانگا تھا, بولنا ہی نہیں آتا. ظالم کے گھر پیدا ہو گئی. ظالم کے گھر پیدا ہو گئی, ایک جانور کے گھر پہ پیدا ہو گئی, بس اتنا سا گناہ تھا اس کا. اور سب سے بڑی 8 سال کی ہے, اس نے کیا قصور کر لیا تھا؟ وہ کون سی بد کردار تھی؟ وہ کون سا بحث کرتی تھی یا آگے کھڑی ہو جاتی تھی؟ ایکچولی ایسے جو لوگ ہوتے ہیں, جیسے سجاد اس میں قاتل ہے, میں نے ایسے بارہا لوگ دیکھے ہیں. اور جب ہمیں الاؤ ہوتا تھا ایکیوزڈ کا انٹرویو تو ہم انٹرویوز کرتے تھے اور پھر اس میں کاؤنٹر کوسچن بہت کچھ نکل آتا تھا. ایسے لوگ میجورٹی ڈرگ ایڈکٹڈ ہوتے ہیں, دماغ ان کا بند ہو جاتا ہے نشہ کر کر کے, اور جب ایک چیز کے پیچھے لگے ہیں نا تو پھر لگے ہیں. میں نے ایک ایسا ملزم, انسپیکٹر صاحب جو ہیں وہ بہت اچھے انسان تھے, اکثر مجھے سمجھایا کرتے تھے جب میں کرائم کو ابھی نیا نیا میں نے کور کرنا شروع کیا. انہوں نے مجھے کہا میں آپ کو آج ایک ایسا ملزم دکھاتا ہوں, آپ کہیں گی کہ یہ پاگل ہے کہ یہ ٹھیک ہے کیا اس کو؟ میں نے کہا جی دکھائیے. اب انہوں نے تفتیش کرنی تھی, وہ تفتیش کرنے لگے, میں پاس بیٹھی تھی, میں دیکھ رہی تھی. تھا کیا, 24 سال کا لڑکا ہے, اچھا خاصا جوان, ینگ, صحت مند, ڈولے شولے بنائے ہوئے. گندی عادت کیا ہے؟ آئس پینی ہے. آئس پینی ہے اور آئس پی کے 3 دن اس نے یوں کر کے بیٹھے رہنا, جس کو دیکھ رہا ہے بس دیکھ رہا ہے. اور آگے سے یہ کہتا تھا کہ یہ سویا کیوں ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں, اس کو کوئی بھی بیٹھے, بھائی تو نشئی ہے, وہ نشئی تھوڑی ہے. یعنی ان کی سوئی اڑ جاتی ہے. اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ بندہ میرے خلاف ہے تو پھر یہ کہتے ہیں ہم اس کو مار کے دم لیں گے. آپ اس کو 7 پردوں میں چھپا لیں, وہ مار کے ہٹے گا, ایسے نہیں ہٹے گا. یہ بندہ, مجھے ایسا لگتا ہے, لیکن میں نے ابھی تک پولیس سے ایسی کوئی خبر نہیں سنی, نہ کوئی ایسی سرٹیفائڈ بات ہمارے سامنے آئی ہے, لیکن جہاں تک میرا تجربہ ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈرگس پیتا ہوگا, ڈیفینیٹلی پیتا ہوگا, اور پھر شراب وراب بھی نہیں, یہ آئس کا ایڈکٹڈ ہوگا. تو آئس ہی پینے والے بندے قتل کرتے ہیں اور سیریز میں کرتے ہیں, جیسے یہ 8 لوگ ہیں. اس کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ کتنے سال؟ 9 سال. ہر سال بچہ پیدا کیا ہے اس نے. تب بیوی بہت اچھی لگتی تھی اس کو, بچہ پیدا بھی ہوتا تھا, کھلانے کو بھی نہیں تھا, لیکن قتل کرنے کے ٹائم بیوی بد کردار بھی تھی, گندی بھی تھی, بولتی بھی تھی, اور پھر اس حد تک ہوا کہ اس کے پیسز اس نے کر دیے. مجھے اکثر اوقات یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آج تک اتنا تجربہ, کیسز شاید ہزاروں میں, مجھے یاد بھی نہیں ہے, ایک آدمی جو اپنی بیوی کے جسم سے بچہ پیدا کرتا ہے, اس کے ساتھ اچھا ٹائم گزارتا ہے, گپ شپ کرتا ہے, دکھ سکھ دیکھتے ہیں اکٹھے دونوں. نکاح کے ٹائم یہی ہوتا ہے نا عہد آپ کا کہ یہ آپ کی عزت کی محافظ, آپ اس کے, پھر اسی کو سامنے کھڑے ہو کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کیسے قتل کر دیتا ہے. بندہ اپنی اولاد کو ایسے مارتے تھے, 3 ماہ کی بیٹی جو ہل بھی نہیں سکتی. آپ کو یاد ہے ہم نے ایک میاں والی کا قصہ ڈسکس کیا تھا جس میں 6 دن کی بیٹی کو مار دیا تھا, باپ نے 4 گولیاں ماری تھی, اتنا سا سینہ تھا اس کا, 6 دن کی بچی تھی, اس کے باپ نے اس کے سینے میں 4 یا شاید 6 گولیاں ماری تھی. اس کا کیا قصور تھا؟ یہ 3 ماہ والی کا کیا قصور تھا؟ اصل میں قصور یہ ہے کہ وہ مائیں, میں معذرت چاہتی ہوں تمام ماؤں سے, ماں کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے, جس کو پتہ ہے کہ میرا بچہ نشئی ہے,
جس کو پتہ ہے میرا بچہ ڈرگس پیتا ہے, آئس پیتا ہے, گندا ہے, کیوں کسی کی بیٹی لا کے برباد کرتی ہیں؟ دیکھیں نا, رشتے کے ٹائم پردے ڈال دیے, ساتھ مل گئے, جویں ساڈیاں کڑیاں اویں تہاڈی کڑی سانو دے چھڑو, تیاں تیاڑیاں برابر ہوندیاں نے, تیاں دیاں عزتاں سانجیاں ہوندیاں نے, ٹپکل جملے ہیں. اچھا, اس ٹائم پہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ شادی کر دو, سدھر جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا, نشہ چھوڑ دے گا, لائن پر آ جائے گا. اللہ آپ کا بھلا کرے. اگلا جو ہے وہ اگلی کی زندگی پر بات کر دیتا ہے. اللہ آپ کا پھر سے بھلا کرے. شادی کر دیو ٹھیک ہو جائے گا. بھائی شادی میں وہ جادو کر کے آئی ہے یا وہ چراغ لے کے آئی ہے کہ وہ اس نے جلانا ہے تو سب اوکے, جن آ جائے گا, سب ڈن, ریموٹ لگا ہوا ہے. اصل میں اپنے اوپر سے اتار کے کسی کے اوپر پھینک دیتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا ساڈے مگروں لے جا, وہ اتنے پہ جا. بیڑا غرق کر دیتے ہیں, بیڑا غرق کر دیتے ہیں اس کی جوانی کا, زندگی کا. اور بعض اوقات تو زندگی چھوڑتے بھی نہیں ہیں. میں پھر سے یہ کہوں گی, اگر آپ کا بیٹا بگڑا ہوا ہے, آپ اس کی تربیت کریں. آپ کا بیٹا نافرمان ہے, آپ اس کو قرآن پاک دین چیزیں بتائیں, ٹھیک کریں. آپ کا بیٹا نشے کرتا ہے, آپ اس کا علاج کروائیں. کسی کی بیٹی کی لا کے عزت پر بات مت کریں. اگلی سٹوری کور کرتے ہیں. لاہور کا ایک وقوع ہے جس کے اندر ذہنی معذور 16 سالہ لڑکی ہے, زیادتی اس کے ساتھ ہوتی ہے, 7 ماہ کی پریگننٹ ہے. اب یہ زیادتی کرنے والا, اس بیچاری لڑکی کو پریگننٹ کرنے والا کون تھا؟ یہ معاملات یہاں تک کیسے پہنچے اور آگے اس کیس میں ہوگا کیا؟ ساہیوال کی رہائشی ایک خاتون جس کا نام شہلا بی بی ہے. یہ ڈیورسڈ خاتون ہے. اپنے 3 بچے لے کر یہ اپنی ماں کے گھر آ جاتی ہے. کسی وجہ سے میاں بیوی کے جھگڑا ہوا اور مسئلے مسائل ہوئے. ماں کے گھر آ کے دکھی رہی, کئی سال رہی. سب نے سمجھایا کہ چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی تھی, بچے بھی ہو گئے ہیں, لیکن آگے پہاڑ جیسی زندگی ہے, بغیر مرد کے گزارا نہیں ہے. اس کو سمجھایا پر وہ نہ مانی. اس نے کہا میں نے نہیں شادی کرنی. اب اس کے جو سارے اخراجات اس 3 بچوں کے اور اس کے 4 لوگ ہو گئے, بھائی اٹھاتا تھا. 2 بھائی ہیں اس کے. ایک عرصے تک خرچے بڑھتے گئے, بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں, اور کبھی بھی انسان کے دیے پوری پڑی ہی نہیں ہے. پوری تب پڑتی ہے جب اللہ دیتا ہے. ایک اس کی کزن ہے جس کا نام ہے سمیرا لاہور میں رہتی ہے, اور جس خاتون کی ہم بات کریں وہ ساہیوال کی ہے. وہ آتی ہے اس کو ملنے کے لیے, دکھ سکھ اکثر اس کے ساتھ کرتی ہے. وہ آ کے اس کو کہتی ہے کہ شہلا تم نے کب تک بھائی سے لے کے کھانا ہے؟ بھائی کی اپنی اولاد, بیوی, بچے سب ہے, ذمہ داری ہے, کب تک؟ اس سے پہلے کہ گھر کے حالات خراب ہوں تم اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو, نوکری کرو. کہتی میں کیسے نوکری کروں, میں تو کسی کو جانتی نہیں. اس نے کہا تم ہمت کرو, میں تمہاری نوکری لگواؤں گی, تم لاہور آؤ کسی طرح, میں بات چیت جا کے کرتی ہوں, مجھے کہیں سے ذرا سی امید ہوتی ہے, تم میرے پاس آ جانا. کہتی ٹھیک ہے. ماں باپ سے بات کرتی ہے, اور اتنی ہی دیر میں 2 سے 3 دن میں سمیرا کال کر کے کہتی ہے آ جاؤ یار, تمہاری جاب ہو جائے گی. یہ جاتی ہے وہاں پہ, یعنی ساہیوال سے لاہور آ جاتی ہے, اپنے 3 بچے وہیں پہ ماں کے پاس چھوڑ کے, اور آ کے یہاں پر سمیرا اس کو جاب پہ لگوا دیتی ہے. اب یہ جاب کرنے لگ جاتی ہے. تنخواہ مناسب سی ہے, کم ہے, لیکن جس طبقے کے یہ لوگ ہیں اس حساب سے یہ کہتے ہیں کہ شکر ہے اللہ کا کہ اچھی تنخواہ لگی. اور شکر ہی کرنا چاہیے اللہ کا, ہمیں بھی کرنا چاہیے, سب کو کرنا چاہیے. کچھ مہینے جاب کیا, تھوڑے پیسے جمع کیے, اور جمع کرنے کے بعد فی الحال وقتی طور پر اس نے اپنی رہائش سمیرا کے گھر پر ہی کی, چونکہ اس کے پاس تو رہائش نہیں تھی. سمیرا کا شوہر جس کا نام ہے ایاز, اور شہلا, یہ تینوں رہتے تھے گھر پہ. جب اپنے پیسے جمع ہو گئے تو پھر ان پیسوں سے کرائے کا مکان لیا, اور باقاعدہ اس کو تھوڑا بہت جو کچھ اندر ضرورت کی چیزیں تھیں وہ رکھیں. ساہیوال آئی, اپنی ماں سے کہا کہ امی میں نے نوکری کر کے تھوڑے پیسے جمع کیے تھے, کرائے کا مکان لیا, میں اب اپنے بچوں کے ساتھ رہوں گی, دیکھیں میں کتنی خوش ہوں. یہ اس کے ٹارگٹس ہیں نا, اولاد پاس ہوگی تو بہت خوشی ہوگی. کہتی امی میں صرف بچے نہیں لے کے جاؤں گی, میں چھوٹی بہن بھی لے کے جاؤں گی. میں نے کہا چھوٹی بہن لے کے جاؤ گی, کیا مطلب تمہارا؟ اب جو چھوٹی بہن ہے نا, ایکچولی ہم اس کیس پر بات کر رہے ہیں جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو اس کا صحیح نام میں نہیں بتاؤں گی, نہ ہم شناخت بتائیں گے. ہم فرضی نام اس کا رکھتے ہیں رابعہ. رابعہ ذہنی طور پر معذور ہے اور اس کی عمر 16 سال ہے. اب ذہنی معذور کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ پڑھی لکھی نہیں ہے, وہ گھر سے باہر نہیں جاتی, اس کو پتہ ہی کچھ نہیں, دنیا داری نہیں پتا, اپنا آپ بھی نہیں پتا بیچاری کو, اس قدر وہ بیمار ہے. شہلا کہتی ہے امی رابعہ کو لے کے جاؤں گی لاہور, یہ میرے ساتھ میرے گھر پہ رہے گی. امی نے کہا بھائی تو خود کاموں پہ سارا دن, تو اس کو کون سنبھالے گا؟ اس نے کہا امی کوئی مسئلہ نہیں ہے, جہاں میرے 3 بچے ہیں وہاں چوتھی رابعہ ہے, میرے بچوں کی طرح ہے. میرے گھر کا دروازہ کھلا رہے گا, میرے دل کو ٹھنڈ پڑے گی کہ میری بہن بیٹھی ہے. بہن کو لیا, ضد کر کے 3 بچوں کو لیا, لاہور آ کے اس کرائے کے مکان میں اللہ خیر صلاح رہنا شروع کر دیا. صبح 8 بجے جاتی, رات کو 10:30 11 بجے واپس آتی. جب واپس آتی
تو ظاہر ہے اس کا حال برا ہوتا، نہ اپنے بچوں کا پوچھا ہوتا، دیکھا ہوتا، نہ اس کو پتا ہوتا تھا رابعہ کا۔ ایک دن رابعہ کو چکر آنے لگے، طبیعت بہت خراب ہوئی، آنکھوں کے آگے اندھیرا اور برے حالات۔ اٹھایا، بھاگی ہاسپٹل، جا کے چیک کرایا تو ڈاکٹرز نے 5 سے 7 منٹ کے بعد باہر آ کر یہ کہا کہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ خوشخبری دکھانے والے ہیں، 7 ماہ گزر گئے ہیں۔ یہ شرمندہ ہکی پکی تو کواری بہن ہے میری، انمیرڈ ہے، میں اس کو کیا کہوں، منہ سے کچھ نہ بولی لیکن پانی پانی ہو گئی۔ ہم کچھ دوائیاں لکھ دیتے ہیں، اس حالت میں ایسا ہو جاتا ہے۔ کہتی جی ٹھیک ہے، شرمندہ۔ دوائیاں لکھ دیں، ڈسکرپشن ہاتھ میں لی، چھٹی لی، گھر آ کے پوچھا رابعہ کس نے کیا؟ کہتی کیا کیا کیا؟ کہتی کس نے کیا یہ سب کچھ؟ پریگننٹ ہو گئی ہو 7 مہینے کی، بتایا کیوں نہیں ابھی تک مجھے؟ کہتی ہے کیا کیا؟ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ مجھے کیا پوچھ رہی ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے ہوا کیا اس کے ساتھ، اس کو پتہ ہی نہیں ہے میرے ساتھ ہوا کیا، اور جو ہوا ہے وہ غلط کام ہے، وہ سب نہیں کرتے، میں کر رہی تھی، مطلب اس طرح کی اس کی ذہنیت، اس کو بالکل نہیں پتا تھا۔ پھر شہلا نے ایک ایک پوائنٹ، ایک ایک سیڑھی، جیسے چھوٹے بچے کو بتایا جاتا ہے اس طرح اس کو بیٹھ کے بتایا، یہ بتاؤ اب اس طرح کس نے کیا تھا؟ پھر اس نے کہا اچھا یہ تو ایاز آتا تھا، ایاز نے کیا۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے، کس نے کیا؟ ایاز نے کیا۔ اب ایاز میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ کام پہ چلے جاتی تھی، بچے چھوٹے تھے، ایاز آتا تھا، آ کے بچوں کو پیسے دیتا تھا، بچوں کو کہتا تھا جاؤ بیٹا باہر سے چیز کھا کے آؤ، بچے چلے جاتے تھے پیسے لے کے۔ پیچھے گھر پہ ہوتی تھی رابعہ، ذہنی طور پہ معذور تھی، سلو لرنر بھی تھی، پتہ بھی نہیں تھا، دماغ کام بھی نہیں کرتا تھا، آتا تھا جو اس کو کہتا تھا وہ کرتی تھی، اور معاملات چلتے رہتے تھے۔ 1 سال سے یہ کرائے کے گھر میں رہ رہی تھی، اور اس کی جو پریگننسی ہے اس کے مطابق 7 ماہ، یعنی 2 یا 3 ماہ 4 ماہ ٹھیک رہے، اس کے بعد اس نے یہ کام شروع کر دیا۔ کہتی ہے شہلا کہ مجھے میرے بچے یہ بتاتے تھے کہ ایاز انکل آئے ہیں، لیکن میں یہ کہتی تھی کہ کتنا کوئی شریف لوگ ہیں، پہلے اس کی بیوی نے مجھے بلایا، جاب لگوائی، میرے پہ احسان کیا ہے، اور ایاز اس لیے آتا ہے کیونکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس گھر میں مرد کا آنا جانا، ادھر نظر نہیں رکھنی، میرے بچے اکیلے ہوتے ہیں تو یہ ہماری مدد کے لیے آتا ہے۔ میں تو اس لیے چپ رہی۔ بچے جب بتاتے تھے کہ ماما ایاز انکل نے تو پیسے بھی دیے تھے چیز کے، تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ دیکھو یار کتنا اچھا آدمی ہے، پیسے بھی دیتا ہے بہانے سے کہ چلو بچے ٹھیک رہیں، خوش رہیں۔ مقصد کچھ اور تھا، میرے خیال میں بھی نہیں ہے کہ یہ پیچھے سے آ کے یہ کچھ کرتا ہے۔ اب یہ کیس یہاں کھڑا ہے، پولیس نے ایاز کو گرفتار کر لیا 24 گھنٹوں کے اندر، اور باقاعدہ جو ڈاکیومنٹیشن ہے، رپورٹس ہیں، ٹیسٹ ہے، وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ مان گیا ہے، بتایا ہے یہ ساری بات جو میں نے آپ کو بتائی، تفتیش میں اس نے بتائی ہے پولیس کو۔ اب یہاں پر جو سب سے زیادہ دکھی، حیران کن اور کویسچن مارک چھوڑنے والی باتیں ہیں ہم وہ کرتے ہیں۔ اب یہ جو 7 ماہ کا بچہ ہے اس ٹائم، جو بھی دنیا پہ نہیں آیا، 1 ماہ کے بعد دنیا پہ آ جائے گا۔ آپ ابورٹ نہیں کروا سکتے، دین بھی نہیں اجازت دیتا، دنیا بھی نہیں اجازت دیتی، نہ ہماری میڈیکل ہیلتھ اجازت دیتا ہے، سائنس اجازت دیتی۔ پھر کرنا کیا ہے؟ بچے کو پیدا کرنا ہے۔ اوکے، ایاز سے شادی کروا دیں۔ ایاز شادی کرے گا تو کروائیں گے۔ اب پھوٹ پڑ گئی ہے کزن کی اور شیلا کی کہ دیکھو جی میں نے تو کی تھی آپ لوگوں کے اوپر نیکی، آپ لوگوں نے آ کے میرے بندے کو پکڑ کے بند کرا دیا۔ بندہ کیا کہتا ہے؟ بندہ کہتا ہے میرے سے کیا غلطی ہو گئی، میں نے تو کہا خیر ہے، معذوری تو ہے، یہ کون سا ٹھیک ہے جو میں نے خراب کر دیا۔ اتنی جہالت ہے۔ ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ گاؤں کی نہیں، ہم لاہور کی بات کر رہے ہیں۔ یہ لاہور کا وقوع ہے جو میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ اب وہ بچی ذہنی معذور، اس کا کیا قصور ہے؟ مجھے اسے پتہ ہی نہیں ہے اس کے ساتھ ہوا کیا۔ اس کو تو یہ نہیں پتا کہ اس نے پیدا کیسے کرنا ہے، اس کو تو یہ نہیں پتا کہ ڈاکٹرز اس کو جو ٹریٹ کریں گی یا جو گائیڈ کریں گی وہ گائیڈ لائن مانے گی بھی کہ نہیں، کیونکہ سلو لرنر ہے۔ بہت پیچیدہ مسائل ہیں۔ وہ بچہ جو پیدا ہو جائے گا وہ کدھر دینا ہے؟ پولیس کیا کہتی ہے؟ پولیس کہتی ہے کہ اگر آپ لوگ اپنے پاس اس بچے کو نہیں رکھیں گے، کسٹڈی نہیں لیتے، تو ہم اس بچے کو سرکاری ادارے کو دے دیں گے، وہاں پر اس بچے کی تربیت ہوگی۔ کسی بھی صورت اگر آپ لوگوں نے اس کو مارنے کی کوشش کی تو آپ لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ اس کیس میں جو ایاز ہے اس پہ کیا دفعات لگیں گی؟ زیادتی کی؟ بالکل، اس پر ایاز پر زیادتی کی دفعہ لگا کر ہی پرچہ دیا تھا، جس کی بنا پر، جس کی بیس پر ایاز کو گرفتار کیا۔ تو وہ تو سٹارٹنگ میں لگ گئی، تفتیش ہو گئی، اس نے مانا اپنے منہ سے، اور ساری بات اس نے ڈیٹیل کے ساتھ بتائی ہے۔ اچھا، اس کیس میں ایاز پر جو ہے وہ زیادتی کی دفعات لگیں گی، کوئی آگے جا کے آپ کو لگتا نہیں ہے
رشتہ داری ہے, کزن ہے, اگلی ویسی کہتی ہے کہ میں نے تو تم پر نیکی کی تھی. تو کوئی صلح صفائی کے چکر میں کوئی شادی والا معاملہ اس طرح کا ہوگا, کیونکہ ماضی میں ہم نے کچھ ٹائم پہلے ایک کیس دیکھا تھا جس کے اندر بھائی نے زیادتی کی بہن کے ساتھ اور بچہ وغیرہ وہ ہو گیا. اس کیس میں تو کچھ ہو نہیں سکتا, لیکن اس کیس میں تو شادی ہو سکتی ہے نا. قصور کا بھی ایک واقعہ تھا جس کے اندر وہ کہتے ہیں شادی ہو جائے گی. دیکھیں شادی کی طرف پتہ کون لوگ آتے ہیں جو اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہاں ہم نے غلط کیا ہے, اب ہم اپنی غلطی کو سدھارنے کے لیے اس بندی کو اپنا لیتے ہیں, نکاح میں لے لیتے ہیں. اچھا, اس کیس میں یہ مانتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے, لیکن کیا ہے تو کیا ہو گیا؟ ایاز کا بیہیویئر یہ ہے کہ ہاں میں نے کیا ہے, میں نے ایسے 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 کیا ہے, البتہ یہ ذہنی معذور ہے, کر بھی دیا تو کیا ہو گیا, اس کی کون سا شادی ہونی تھی, یہ کون سا کوئی عام لڑکی تھی جو میں نے کر دیا تو خراب ہو گئی اس کی زندگی تو پہلے خراب تھی. اس کی یہ گفتگو ہے تو وہ کہاں سے نکاح کی طرف آتا ہے؟ اور کیا نکاح اس کی بیوی اس کو کرنے دیتی ہے؟ ابھی تو وہ جنگ لڑے گی, جیل میں جائے گا, تھانے کچہریاں سب کچھ, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے شوہر کی ہوئی غلطی کو سدھارنے کے لیے اپنے اوپر سوتن لے کر آئے گی؟ بھلے وہ ذہنی معذور ہے تو نا, لڑکی تو ہے, وجود تو ہے, پرسنالٹی تو ہے. ہمارے ہاں ذہنی معذور لڑکی ہو, لڑکا ہو, بچی ہو, بچہ ہو, اسپیشل پرسن, ان کو اگنور کرتے ہیں. حالانکہ اگر ایک عام بچے کو ماں گائیڈ کرتی ہے کہ بیٹا آپ نے جب بھی گھر میں داخل ہونا ہے سلام کرنا ہے, ان کو ایک دفعہ نہیں, ان کو 10 دفعہ کہنا پڑتا ہے. اللہ نے بنایا ہے انسان, زحمت سمجھتے ہیں. آپ یقین کریں میں نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ کونے میں کمرے میں بند کر دیتے ہیں. میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ ایک ماں تھی, اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, قصور کا کیس تھا, میں گئی تھی پروگرام کرنے, عمر تھی اس ٹائم ان کی کوئی 45 سال 46 سال, اچھی ماشاءاللہ صحت مند تھی, لمبی چوڑی, 4 بچے تھے ان کے. ایکسیڈنٹ کے بعد ذہنی طور پہ ذرا اپسیٹ ہو گئیں, ذہنی توازن کھو بیٹھی, بہت زیادہ نہیں تھوڑا بہت. ان کی اولاد نے اس کو بند کر دیا کمرے میں. میں گئی تو وہ مجھے گالیاں دینے لگ گئیں, کیوں آئی ہو, مارنے آئی ہو مجھے, مارنے آئی ہو مجھے. میں نے کہا نہیں, میں آپ کو مارنے نہیں آئی. کہنے کا مطلب ہے کہ اگر کوئی اسپیشل ہے, ذہنی طور پہ پرابلم ہے یا فزیکلی پرابلم ہے, معذوری ہے, تو اس کا علاج کرائیں, اس کو پیار دیں, اس کو محبت دیں. یہ بھی ویسا ہی بچہ ہے جیسے آپ کے باقی بچے ڈاکٹر انجینئر بن جاتے ہیں. اس کو اللہ نے اس طرح کا بنایا, انسان نے نہیں بنایا. ہوتا کیا ہے, یا تو بروٹل قسم کے کیسز میں آپ کو بتاؤں, زہر دے دیتے ہیں اولاد کو, کون ساری زندگی سنبھے گا, مار دیتے ہیں, کمرے میں بند کر دیتے ہیں, گلا دبا دیتے ہیں, راتوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں. کس نے کون سا کسی کو جا کے بتانا ہے, یا کسی کو پتہ ہی نہیں لگے گا کس نے نکالا ہے. اچھا, لیکن کچھ کیسز ایسے بھی ہیں جس کے اندر اسپیشل چائلڈ اگر ہے نا تو اپنے دوسرے بچوں سے زیادہ پیار اسے دیتے ہیں. جو بہن بھائی ہیں وہ زیادہ پیار کرتے ہیں. میں نے ایسے کیسز دیکھے, بہت ریئر, بہت کم, لیکن ہے. آپ کی بات درست ہے. اگر کبھی موقع ملے تو آپ فاؤنٹین ہاؤس ایک چکر لگا کے آئیں, دیکھیں وہاں پہ لوگوں کو. آسٹریلین فیملیز کے بچے ہیں. میں ابھی عید پر گئی پروگرام کرنے کے لیے, لڑکی تھی کہتی میرے بابا آسٹریلیا میں ڈاکٹر ہیں. میں نے کہا ویری گڈ, فر انگلش بولے, بابا ہائے, یعنی اتنا دماغ اس کا کام کرتا تھا. میں نے کہا آپ کو یہاں کون چھوڑ کے گیا ہے؟ بابا, کیوں؟ آئی ایم ناٹ نارمل سو دیٹ آئی ایم ہیئر. یقین کریں وہ اس طرح بول رہی تھی, چونکہ باپ ڈاکٹر ہے, سارے گھر کا ماحول ویسا ہوگا, گفتگو ویسی ہے, لینگویج انگلش ہے. میں نے کہا یاد آتے ہیں, یا آئی مس مائی بابا, آئی مس مائی ماما. میں حیران ہو, میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اب ساری زندگی یہاں رہنا ہے کہ وہاں جانا ہے؟ کہتی نہیں آ رہے ہیں, وہ مجھے لے کے جائیں گے, فلائٹ ہے ان کی 10 بجے کی. اچھا, فاؤنٹین ہاؤس میرا اب تک اس طرح کا کوئی اتفاق نہیں ہوا کہ میں وہاں جاؤں, یا میں نے کبھی اس طرح کے واقعات دیکھے نہیں ہیں. آپ وہاں پر گئی ہیں, وہاں پر جو لوگ ایڈمٹ ہوتے ہیں جن کا علاج ہو رہا ہوتا ہے, ان کی فیملی بس چھوڑ جاتی ہے, جیسے اولڈ ایج ہومس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کو چھوڑ جاتے ہیں, اس کے بعد ان کا جنازہ جو ہے وہاں سے اٹھتا ہے. تو فاؤنٹین ہاؤس میں کس طرح کے یا اس طرح کے جو ادارے ہیں وہاں پر اگر کوئی ایسا بچہ ہے, کوئی بھی ہے جس کو وہاں رکھا جاتا ہے, ان کی فیملی ٹیک کیئر کرتی ہے, آتی ہے ملنے؟ ادارہ بحالی معذوراں گلبرگ میں ہے, یہ ہے سیمی گورنمنٹ ادارہ. یہاں پر ایسے بچے بچیاں لڑکے لڑکیاں ہیں, چھوٹی عمر کے بڑی عمر کے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ چونکہ سیمی گورنمنٹ ہے, ان کو گورنمنٹ فنڈ بھی دیتی ہے, یہ کیا کرتے ہیں, یہ ان بچوں کو کوئی نہ کوئی ہنر سکھاتے ہیں, پھر وہ ہنر سے کام کرتے ہیں, پھر اس کے اندر رہتے ہوئے ایز اے پریکٹس کہہ لیں, ہاؤس جاب کہہ لیں, اس کو پیسے ملتے ہیں. ان کو پڑھانے والے ٹیچرز بھی ویسے ہیں, ان کا ماحول بھی ویسا ہے. جس کو بولنا نہیں آ رہا اس کے لیے اس طرح کی سہولت ہے, جو چل نہیں سکتا اس کو اسٹک دی ہوئی ہے,
جس کو گانا گانے کا بہت شوق ہے اس کو وہ والا ہنر دیتے ہیں. ایک طبقہ تو یہ ہے, انداز یہ ہے. ایک ادارہ فاؤنٹین ہاؤس بھی ہے. اب فاؤنٹین ہاؤس کے اندر زیادہ تر میں نے جو دیکھا وہ 35 سال سے اوپر کی لڑکیاں 50-52 سال تک موجود ہیں. کیوں؟ شادیاں نہیں ہوئی ہوئی. کیوں بھائی؟ 35-36 سال اچھی خاصی ٹھیک ٹھاک. اور یقین کریں آپ, میں جب جاتی ہوں ان سے, چونکہ میرا ایک انداز ہے ہر سال جانا ہے, سال میں 2 دفعہ میں جاتی ہوں. ایک دفعہ اپنی قبر کو یاد کرنے کے لیے اور ایک دفعہ اپنے ادارے کے لیے پروگرام کرنے. کچھ کے ساتھ میری دوستی ہو گئی ہے, کافی عرصہ ہو گیا, چاہے 4-5 سال ہو گئے. نیل پالش بھی لگائی ہوتی ہے, لپسٹک بھی لگائی ہوتی ہے, اچھے کپڑے بھی پہنے ہوتے ہیں. آج تمینا نہیں آنا ملنے. یہ حالات ہیں. مسئلہ کیا ہوا, یہاں پہنچی کیسے؟ وہ بھابھی کو نہ میں بری لگتی تھی, تو بھابھی نے کہا کہ چلو نکالو اس کو. بھائی مجھے روز مارتا تھا. ایک دن بھائی ادھر بند کر گیا. کیوں؟ امی ابو کہاں ہیں؟ وہ فوت ہو گئے. ماں باپ دنیا سے جب چلے جاتے ہیں تو بھائی کو بہن بوجھ لگتی ہے, اپنی بیوی پیاری لگتی ہے. وہ اس کو مارتا ہے, ظلم کرتا ہے, چھوڑ جاتا ہے. کوئی بائی برتھ بچی بچہ اب نارمل پیدا ہو گیا, کتنی دیر تک سنبھالیں؟ تنگ آ کے ماں باپ چھوڑ کے جاتے ہیں. کوئی نشہ کر کے ذہنی طور پہ ہل گیا, بڑے علاج کرائے, باز نہیں آیا, چھوڑ گئے. جائیداد بہت زیادہ ہے, سائڈ پہ لگاؤ بزرگوں کو, پیسہ کھانا ہے ان کا. دوائیاں دے دے کے دماغ خراب کر دیا. اب ہو گیا خراب, فاؤنٹین ہاؤس چھوڑ جاؤ. پتہ لگتا ہے 5 سال 6 سال کے بعد, جنرل بات کر رہی ہوں, ممبر کہتے ہیں, وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمارے پیشنٹ ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے ممبرز ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے, اور بہت اچھے سے رکھتے ہیں وہاں. عمران مرتضیٰ صاحب ہیں وہاں پہ ایم ایس او. میں کہتی ہوں اللہ کا بندہ نہیں فرشتہ ہے, دنیا پہ چلتا پھرتا. کہتے ہیں تمینہ تمہیں پتہ ہے یہ جو لوگ ہیں یہ بالکل, ان کو اگر کوئی بندہ کا مریض ہے, مجھے غصہ آتا ہے, یہ میرے بہن بھائی ہیں. میں نے کہا اچھا, یہ جو لوگ ہیں اصل میں ان کا دماغ تھا وہ تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے. جو ہم لوگ ہیں نا, ہمارے دماغ ہی نہیں ہے, ہمیں سینس ہی نہیں ہے. ان کے دماغ بھی ہیں, ان کی حس بھی کام کرتی ہیں, ہم بے حس لوگ ہیں. کتنی اچھی بات ہے. اب میں نے ایسا بھی سنا فاؤنٹین ہاؤس کے حوالے سے کہ جب بزرگ کی یا کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ ظاہر ہے تدفین اور وہ سب تو وہ کرتے ہیں, رسپانسبلٹی. فیملیز کو کال کرتے ہیں نا تو فیملی پتہ کیا کہتی ہے, ادھر نہ بھیجنا میت کو, پیسے بتاؤ کتنے ہیں, ہم پیسے بھیجتے ہیں, کفن دفن کے وہیں دفنا دو, گھر نہیں لے کے آنا ہم نے. اس معاشرے سے ہم تعلق رکھتے ہیں. جوانی میں جو ماں جو لڑکی بچے کو جنم دیتی ہے, ساری رات جاگتی ہے, دن جاگتی ہے, بیماریاں, مشکلات, مسائل, پریشانیاں, قربانیاں, بچہ جوان ہو گیا ہے, اب بیٹھنا ہے اس کی چھاؤں میں. اس ٹائم بچہ کیا کہتا ہے, کیا ڈسٹرب کر کے رکھا ہوا آپ نے, بولتی کتنا ہے آپ, مرنے کا مقام ہے. ہمارا تعلق ایسے معاشرے سے ہے. تو ہم اپنے ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں, ذہنی معذور یا جسمانی معذوری. یہ سب کچھ اس کے ساتھ اس کی قسمت میں لکھا ہے, آپ نہیں ڈال سکتے. اللہ کی آپ اللہ مرضی سے ہے. پھڈا لے رہے ہیں, توبہ استغفار. اگر ایسا بندہ ہے کوئی, آپ اللہ سے پھڈا لے کے اس کے ساتھ نفرت کر رہے ہیں, آپ کا انجام کیا ہوگا دنیا میں اور آخرت میں. اس چیز کا اسپیشلی خیال بھی رکھنا چاہیے. اور میرا سلوٹ ہے ان لوگوں کو جو ایسے لوگوں کے ساتھ پیار محبت کرتے ہیں, سنبھالتے ہیں, رکھتے ہیں. دنیا بھی ان کی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے. بالکل. آج کے پوڈ کاسٹ کا آخری کیس ڈسکس کرتے ہیں. گجر خان کی یہ سٹوری ہے جس کے اندر ایک کروڑ پتی تاجر, اس کی اکلوتی بہو خودکشی کر لیتی ہے. اب یہ معاملات خودکشی تک پہنچے کیسے, کیا یہ خودکشی تھی یا قتل تھا, اصل حقیقت کیا ہے؟ نادیہ نام ہے خاتون کا, اور عمر ہے ان کی کوئی آپ کہہ لیں 35 سے 40 کے سینٹر میں. اچھے خاصے تگڑے خاندان کی اکلوتی بہو, اور خوبصورت بہو اور اچھی بہو. شادی ہوئی, اللہ تعالیٰ نے شادی کے بعد ایک بیٹی دی. اس ٹائم بیٹی کی عمر 4 سال ہے. اب اس کے خاندان میں سب سے پہلے میں آپ کو ان کا تھوڑا سا کاروباری احاطہ بتاتی ہوں. جو سسر ہے نا وہ ایک بڑے تاجر ہیں, شیخ فیملی ہے, اور ان کی بے شمار دکانیں ہیں کپڑے کی. اب ان کے خاندان میں کوئی فنکشن آ جائے, کوئی لین دین آ جائے, انہوں نے اپنا ایک پرماننٹ جولر رکھا ہوا ہے. وہ جولر یہ گھر بلاتے ہیں, وہ بٹھاتے ہیں اس کو ڈرائنگ روم میں, چائے پانی دیتے ہیں, ڈیزائن پوچھتے ہیں, جو جولری خریداری کرنی ہے, لینی ہے یا ریپیئر کرانی, وہ سب اس سے ہوتا ہے. خاندانی جولر ہے ان کا. جو جولر ہوتا ہے وہ کبھی ماڑا نہیں ہوتا, وہ کبھی کمزور نہیں ہوتا. جولر جو ہے جناب, اس کا نام ہے عدیل.
عدیل یہ کاٹن کا سوٹ ووٹ پہن کے ہر دفعہ بڑی گاڑی پہ لشکتا پرفیوم لگا کے آتا ہے. جولر جو ہوا بھائی آگے ڈرائنگ روم میں بیٹھا اچھے انداز میں پوچھ گچھ کی یہ وہ اٹھے بیٹھے. ہمیشہ جب بھی کوئی خریداری ہو وہ یہ جولر کرتا ہے. اب چونکہ اس کو اکثر اوقات بلایا جاتا ہے اور ایک عرصے سے بلایا جاتا ہے تو گھر والوں کو اس کے اوپر اعتماد ہے. جولر کو بھی پتا ہے کہ یہ میرے پرماننٹ پرانے سالوں پرانے کسٹمر ہیں اور ان کی نادیہ جو ہے اس کے ساتھ بات چیت ہوتی کیونکہ وہ عورت ہے. اسی سلسلے کے دوران نادیہ کی وہ بات چیت جو صرف خریداری کی حد تک ہوتی تھی وہ بڑی اور ذاتی تعلقات پر آ گئی اور ناجائز مراسم قائم ہو گئے پچھلے 3 سال 3.5 سال سے. اب نادیہ جب بھی اس کو بلاتی یہ ٹاپس چینج کر دو, یہ اس کے موتی نہیں لگا دو, میچ کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو, پالش کر دو, ایسے کر دو, جو بھی کام ہوتے تھے. اور جان بوجھ کے بلاتی تھی یا سچ میں ایسا ہوتا تھا؟ گپ شپ کر کے اچھا لگتا ہے تو بلا لیا, چائے پی لی, بیٹھ گئے. یہ معاملہ بڑھتا 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 جائز مراسم میں کیا کہیں گے کنورٹ ہو گیا. ایک دن جولر نے دیکھا کہ میں اچھے طریقے سے اس عورت کے اعتماد کو جیت چکا, اس کو میرے پہ اعتماد ہے اور باقاعدہ اس کے ساتھ اس کے ناجائز مراسم قائم ہو گئے تھے تو فل اعتماد ہے. اس کو کہتا ہے یہ شخص عدیل, ایسا کرو جتنے بھی تمہارے پاس زیور ہیں نا تم لے کر آؤ, گھر میں جتنے بھی سیٹ ہیں تمہارے سسرال کے مائکے کے اتنے سارے تو ہم نے تمہیں پالش کر کر کے دیے, سارے اکٹھے کر کے لاؤ, میں لے کے جاؤں گا. زندگی میں سب سے بڑا تحفہ تمہیں آج میں دوں گا وہ یہ کہ جتنی پرانی تمہاری جولری ہے نا اس سب کو میں ریپیئر کروں گا, نیو بنا کے دوں گا, نئے لیٹسٹ ڈیزائن کے ساتھ, نئے موتیوں کے ساتھ, پتہ نہیں کون کون سے اس نے موتیوں کے نام بھی دیے, اوریجنل موتی لگاؤں گا, اور جتنا زیور ایکسٹرا لگے گا, موتی لگیں گے, جو خرچ آئے گا وہ سب میری طرف سے تمہیں گفٹ ہوگا, کیونکہ تم میری جان ہو, تم تو میری گرل فرینڈ ہو. میں حیران ہوں ایسے وحشی درندوں پہ کہ یہ کیسے ٹریپ کرتے ہیں اور اس حد تک ٹریپ کرتے ہیں. اچھا خیر, اس نے کہا اچھا چلو صحیح ہے. عورت کو کیا شوق ہوتا ہے؟ کپڑے جوتی زیور. جو ایک معصوم عورت ہوتی ہے نا اس کو یہی شوق ہوتے ہیں. اب خیر یہ کہتی ہے چلو صحیح ہے, میں نا تسلی سے سارا زیور لے کے پھر میں شاپ پہ آؤں گی. اوکے ڈن, چلے گیا, چائے شائے پی وہ گیا. 2-1 دن سوچا, اس کے بعد ساری تجوری خالی کی. اچھا تیار بھی ہوگی, لے بھی گئی, اٹھا بھی لیے, اکٹھے بھی کر لیے. اب وہ سارے زیور 40 تولہ بنے. 1 تولہ 6-7 لاکھ کو ہے, ڈیلی چینج ہو رہا ہوتا ہے ریٹ اس کا گولڈ کا, آج کل بہت مہنگا ہے. 40 تولے زیور اچھا خاصا ہوتا ہے. وہ لیا, ڈرائیور کو کہا گاڑی نکالو, دکان پہ چلے گئی. اس کے موسیٰ نام کا ایک اس کا بڑا ہی پرماننٹ اور بڑا پرانا اور بڑا قابل اعتبار سٹاف کہہ لیجئے, دکان پر کام کرنے والا ملازم کہہ لیجئے, بھیتی, اس کو جا کے دیا. یہ بیٹھا ہوا ہے سامنے, میڈم کے لیے چائے بوتل لاؤ. جی سر. ٹاک بیل گئی, چائے بوتل آ گئی. موسیٰ یہ پکڑو ذرا سامان, صاحب کو دے دینا. صاحب سامنے بیٹھے ہوئے. عدیل کہتی ہے مجھے اب وہ ڈیزائن بنا کے دینا جو کسی کے پاس نہ ہوگا. تو تم فکر ہی نہ کرو, مسئلہ ہی کوئی نہیں, میں کہتا ہوں پوری دنیا دیکھے گی, تم سے لوگ رابطے کریں گے کہاں سے ڈیزائن بنوایا. موسیٰ کہتا ہے صاحب کا کام تو ویسے ہی بہت اچھا ہوتا ہے, وہ ساتھ اس نے چھوٹو رکھا ہوا ہے نا بلے بلے کرنے کے لیے. خیر زیور لے کے رکھ لیا, گھر آ گئی. 1 ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے ٹائم گزرتا گیا. عدیل بن گئی جولری, ابھی بن رہی ہے. عدیل میرے شوہر کو نہیں پتا, اس کو پتا لگ گیا, وہ اس نے دراز کھول لیا, وہ مجھے پوچھے گا کہاں ہے بھائی جولری, بس بن رہی ہے بس بن رہی ہے. جب ناک و ناک آ گئی تو پھر سیدھی ہو گئی. اس نے کہا بھائی جولری کیوں نہیں دیتے میری, تم نہ تم جولری دیتے ہو نہ تم اتا پتا دیتے ہو. جس دن میرے خاوند نے دراز کھول لیا, تجوری کھول لی, میری ایسی تیسی پھر جائے گی. وہ کون سا تھوڑا زیور ہے, 40 تولے زیور ہے. کہتا ہے بی بی میرا دماغ خراب نہیں کرو, کون سا زیور میں تمہیں دوں, تم جو سائن کر کے آئی تھی نا بینک میں وہی زیور ہی تو رکھائے تھے. کہتی سائن تو تم نے میرے سے گارنٹی کے لیے تھے. اب میں آپ کو یہ قصہ بھی سناتی ہوں. زیور لینے کے 3 سے 4 دن 5 دن کے بعد, یا شاید 1-2 دن اوپر کہہ لیجئے, یہ آتا ہے, آ کے اس کو دوپہر کے ٹائم گاڑی میں پک کرتا ہے, سیدھا بینک چلا جاتا ہے. بینک جا کے, میں بینک کا نام نہیں لوں گی, بینک جا کے ایک ٹیبل کے اوپر جاتے ہیں جہاں پر بینکر ایک بیٹھا ہوا ہے, اب وہ مینیجر ہے اسسٹنٹ ہے کیا ہے, جا کے ادھر جب بیٹھتے ہیں تو وہ کہتا ہے سر چائے یا پانی, مینس کے فیل ہوتا ہے کہ اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے. یہ کہتا ہے جی بوتل منگوا لیں. بوتل آ گئی.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेपर्स पर साइन दिए गए नादिया के। नादिया को ये कहा था कि मैं गारंटी के तौर पे तुम्हारे साइन करवा रहा हूँ, मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो तुम गारंटी के तौर पे अपने साइन कर दो, मैं कर नहीं सकता, मुझे टैक्स पड़ जाएगा, ये है वो है। नादिया का एतबार था फुल, मोहब्बत फुल, सर चढ़ के बोल रही थी। नादिया ने साइन कर दिए, वापसी पे बाहर खाना खाया, घर आ गई, दोनों हाथ कटा बैठी। जेवर पहले दिया, उसके बाद जो बैंक में साइन हुए थे जिन डॉक्यूमेंट्स पे, वो थे 1.25 करोड़ रुपए का लोन, जिसकी गारंटी के तौर पे इस जेवर को रखा गया था। कुछ हिस्सा, 40 तो नहीं लेकिन कुछ। वो बैंकर जवाद था और वो भी इस जूलर के साथ मिला हुआ था, दोस्त था इसका। अब इस केस में अदील, जवाद और मूसा जो दुकान पे वर्कर था, ये तीनों के लोग मुलविस। अब ये कहे कि मेरा जेवर तुम देते हो या मैं अपने मियाँ को बताऊं। कहता है जाओ मियाँ को बताओ, उसको कहो कि मैं, ये बंदा जो है ना, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम्हें बताएगा आगे से। कहती तुमने नहीं देना जेवर। कहता नहीं। कहती वो बैंक वाला क्या किस्सा था भाई, मुझे तो तुम पे शक पड़ गया, फ्रॉडी हो तुम। फिर जनाब अगले दिन ड्राइवर के साथ उसी बैंक में जाती है और पूछती है कि मैंने जिन कागजात पे साइन किए थे वो क्या था। तो फिर वहां से पता लगता है आपने तो लोन लिया हुआ है हमसे 1.25 करोड़ का। कहती मैंने तो लोन नहीं लिया। कहते आपने साइन, ये आपके साइन है। और असल में वो साइन तो गारंटी के तौर पे लिए थे, झूठ बोला था इसके साथ, थे वो ये साइन के मैं लोन ले रही हूँ, पढ़े ही नहीं कागज। अच्छा, एक तरफ 40 तोले सोना गया, दूसरी तरफ लोन भी कट गया इसके ऊपर। जी लोन भी ले लिया, 1.25 करोड़ कर्जे के नीचे आ गई है, ऊपर से इज्जत भी लुट गई। हाँ। अब ये बातें वो सोचती रहे, आखिर सोचते सोचते तंग पड़ गई। कमरे में बनाई एक वीडियो अपनी मौत से पहले, मैंने ये कुछ किया, मेरे नजायज़ मरासिम है, मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहती, मैं 4 साल की बेटी की माँ हूँ, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अपनी बेटी को, शौहर को, माशरे को, बड़े ख़ानदान की इकलौती बहू भी तो है। तबीयत ख़राब हो गई, जहर खा लिया, हालत ख़राब, शौहर को पता लगा, तबीयत ख़राब हो गई, क्या हुआ, बेहोश, रंग जो चेहरा है उसकी रंगत बदलने लगी, नीली नीली होने लगी, उठाया हॉस्पिटल ले गया। रास्ते में शौहर को बता दिया कि मैंने नहीं बचना, तुम रो नहीं, भाग मत करो, मैंने जहर खा लिया, मैं मर जाऊंगी। कहता है क्यों तुमने जहर खा लिया, क्यों मर जाओगी? उसको अपनी बीवी से प्यार था। आप ज़रा नज़ाकतें और रिश्ते चेक करें, बीवी ने क्या किया लेकिन शौहर को उससे प्यार है। रोने लगता है, क्यों तुमने ऐसा किया, क्या गलती है? नहीं, मैं नहीं बता सकती मैंने क्या किया है, मैंने गलत काम किया है अदील के साथ, और अदील के साथ मैं नाजायज़ मरासिम में रही हूँ, अपने शौहर को बता रही हूँ। और अब उसने मेरा इतना जेवर ले लिया था सारा, और इतना कर्जा था, मैं बहुत शर्मिंदा थी कि मैं कैसे फेस करूँगी, मैंने खुदकुशी कर ली। शौहर ने ये भी वीडियो बना ली। गॉट माई पॉइंट? हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, इमरजेंसी है, हालात वाक़यात हैं, आखिरी सांसें चल रही, शौहर ने वीडियो बना ली। अब ये 2 वीडियोज़ हैं। कहती है कि एक मोबाइल मेरा घर पड़ा हुआ है, जाके तुमने गैलरी खोल के देखना है, उसमें जो वीडियो है ना तुम्हें सब पता चल जाएगा क्या कुछ हुआ है, और ये पासवर्ड है मेरे मोबाइल का। इतने में डेथ हो गई। डॉक्टर ने कहा जी ले जाएं घर, फौत हो गई है। कोशिश हमने कर ली। अब जब इसको घर लेकर आए तो सबसे पहले इसके कमरे में गया, मोबाइल उठाया, कोड लगाया, गैलरी खोली तो वीडियो यही बनी हुई थी कि ऐसे ऐसे ये कुछ हो गया। क्योंकि तकलीफ के आलम में थी ना, तो प्रॉपर वर्डिंग नहीं हो पा रही थी, बता नहीं पा रही थी। पता लग गया, थाने पहुंचा, पर्चा दर्ज हो गया। अदील, जवाद, मूसा मरकजी मुल्जिमान, ज्यादती, कत्ल, सब कुछ। पुलिस रेड करती है और तीनों के तीनों मुल्जिमान को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद तफ्तीश का मरहला शुरू होता है, और वो बाजुकात मुख्तसर होता है और बाजुकात लंबा चौड़ा होता है। अदील को ठीक 6 दिन के बाद एक बहुत बड़ा वकूआ पेश आता है। वो वकूआ क्या था मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन तफ्तीश के ये 5 से 6 दिन जो हैं, इसके हालात वाक़यात ये हैं कि इसको कॉल आती है थाने से पुलिस की। कहते हैं पहुंचे जी, आपसे कुछ मालूमात लेनी। चला जाता है, और अंदरूनी तौर पे थोड़ी सी इसको ये भी तसल्ली है कि मुलजिम पकड़ लिए थोड़ी बहुत। 3 के 3 मुलजिम डीएसपी साहब सोफे पर बिठा के उनसे तफ्तीश कर रहे हैं। वो बिठाए हुए हैं, मुदई को हाथ बांध के खड़ा किया बस सामने। हाँ भाई दस की किता है, की मसला की है ना, ते तेनू प्रॉब्लम की है, जो स्टाइल है टिपिकल। अब ये लड़का ज़रा से खुददार भी था, शरीफ भी था, अना वाला भी था, और शर्म अभी बाकी थी उसकी आंखों में, उसके दिल में।
یہ بہت شرمندہ ہوا. اس کے بعد تفتیش جب پوری ہوئی تو ڈی ایس پی صاحب نے کیا کہ ٹھیک ہے جاؤ اوکے پھر گل کریں گے, اج دی گل اینی بڑی ہے. باہر نکلتے ہوئے عدیل یوں کر رہا ہے اور ٹیڑھی ٹیڑھی آنکھوں سے مسکرا کے اس کو دیکھ رہا ہے. ملزم عدیل, کیا ملزم نہیں پایا گیا؟ کیا ضمانت پر تھا؟ کیا اللیگل چھوڑا گیا؟ یہ بہت سی وہ چیزیں ہیں جس کی تفتیش ہونا بھی باقی ہے, جس کا جواب ہمیں پولیس ہی دے سکتی ہے. ہم الزام نہیں لگا سکتے, ہم یہ کہیں گے کہ ہم کوسچن مارک چھوڑتے ہیں. اب اس جناب مسکرا کے دیکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کی بیوی کی تم نے عزت لوٹ لی, پیسہ اس کا تم نے کھا لیا, زندگی برباد ہو گئی, مر گئی بیچاری تمہاری وجہ سے, اور تم اس کو مسکرا کے مکاروں والی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو ٹیڑھی ٹیڑھی کر کے, تو اس پر کیا بیت رہی ہوگی؟ گھر آیا, قدم یہاں رکھتا ہے جاتا ادھر کو ہے, قدم یہاں رکھتا ہے جاتا ادھر کو ہے. باپ کو کہتا ہے ابا جی میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھ سے زندہ نہیں رہا جا رہا, میرا سانس گھٹتا ہے. باپ کو ساری بات بتا دی تھی؟ نہیں, ابھی نہیں بتائی تھی کہ آج میرے ساتھ ڈی ایس پی آفس میں یہ ہوا ہے. یہ پتا تھا باپ کو کہ میری بہو کے ساتھ یہ مسئلہ بنا تھا, وہ تو سب کو پتا تھا. باپ نے کہا کیوں بھائی تیرا سانس کیوں نہیں نکلتا؟ کوئی گل نہیں, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, بہت بڑا دکھ ہے, مجھے پتا ہے جو تم سہ رہے ہو, لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ مرد ہو مقابلہ کرو. حوصلہ دیتا, کہتا ہے ابا جی مقابلہ تو تب کرتے ہیں جب انصاف ملے. آج میرے ساتھ ڈی ایس پی نے اپنے دفتر میں یہ کیا ہے, میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا تھا اور مجھے ذلیل کیا ہے, رسوا کیا ہے, اور ملزم تینوں جو تھے ان کو بٹھا کے چائے پانی دے رہا تھا جیسے وہ مظلوم ہے اور ہم قاتل ہیں. تو ابا جی میری بس ہو گئی ہے, مجھے نہیں ملنا انصاف. ابا جی کہتے چلو جا کے کمرے چ بیٹھ, کی فضول گلاں کر رہے, دبکا مارا کے خاموش ہو جائے. اپنے کمرے میں گیا, ایک ویڈیو اور بنائی اور اس ویڈیو میں کہا کہ مجھے یہاں سے انصاف نہیں ملنا, آج میرے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے. ڈی ایس پی نے 3 ملزمان کو جو میری بیوی کے حوالے سے یہاں تک جنہوں نے پہنچایا, ان کو جنہوں نے مجبور کیا خودکشی پہ, ان کو کرسیوں پہ بٹھایا اور مجھے کھڑا کیا. میری خودداری اجازت نہیں دیتی کہ میں اب رہوں تو کیسے رہوں, کیسے زندہ رہوں, میرا دم گھٹ رہا ہے. اور پھر یہ ویڈیو بنائی ایز اٹ از جیسے بیوی نے کیا تھا, نیچے موبائل رکھا اور خودکشی کر لی. باپ نے سنی ٹھا ٹھا گولی, بھاگا کمرے میں اوپر بیٹے کے, کہ پہلے ہی دل برداشتہ تھا, دیکھا تو پاس موبائل گرا ہوا ہے اور خود لہو لہان برے حال. اٹھایا, پوچھا, پانی پلایا, لیکن باپ نے, شیخ صاحب نے, تاجر ہیں جو, انہوں نے 15 پر کال نہیں کی. انہوں نے اپنے سارے تاجر, رشتہ دار, دوست, احباب, جتنی تعلق داری تھی سب کو بلایا اور بلا کر کہا کہ یہ ہوا ہے اس کے ساتھ. پہلے بھی غلط ہویا ہے تواڈے نال, پہلے تواڈی بہو تے ہن ہے, بہت وڈا دکھ ہے, ظاہر ہے یہی کہنا تھا سب نے. انہوں نے اس کی میت کو, لاش کو اٹھایا, چارپائی پہ ڈالا, جی ٹی روڈ چلے گئے, رکھی لاش اور احتجاج شروع. اچھی خاصی عوام اکٹھی ہو گئی, راستہ بند ہوا, ٹریفک معطل ہوئی, حالات و واقعات بگڑے. خبر پہنچی خالد ہمدانی صاحب تک جو کہ سی پی او راولپنڈی ہیں. انہوں نے فوراً سے اس پر ایکشن لیا اور فوراً ایک ایس پی ہیں ان کو کہا کہ جائیں ذرا جا کے دیکھیں, اور میں اب اس کیس کو خود دیکھوں گا اور میرٹ پر انصاف دوں گا. یہ جو حرکت میں سن رہا ہوں اس کا میں باقاعدہ طور پر, اگر تو یہ گلٹی ہے میں اس کو بھی سزا دوں گا. ایس پی صاحبہ گئیں, جا کے والد صاحب سے بات کی, مذاکرات کامیاب ہوئے تو انہوں نے میت اٹھائی, تدفین کا عمل شروع ہوا اور جنازہ پڑھا کے دفنا دیا گیا. ملزمان کا کیا بنا؟ ملزمان کا یہ بنا کہ ابھی تک تفتیش جاری ہے. آپ خالد ہمدانی صاحب اس کی خود تفتیش کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں, یقیناً اس حوالے سے وہ بتائیں گے تو ہم بھی عوام کو بتائیں گے, خود سے ہم بتا نہیں سکتے. ڈی ایس پی اور ڈی ایس پی سے ریلیٹڈ ایس ایچ او یا اس کا ماتحت ہے یا اس کا ساتھ ہے, پیٹی بھائی کہہ لیتے ہیں, وردی والے بھائی. ایک کا بیان میں نے کسی سوشل میڈیا پر یہ سنا ہے کہ ہم آپ کو ویڈیو پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ ڈی ایس پی نے اس کو کھڑا نہیں کیا, یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ الزام لگا رہا ہے. میرے پاس ویڈیو ہے جس میں باقاعدہ یہ کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور بات چیت ہو رہی ہے. اب مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ جس کی بیوی 5-6 دن پہلے مری ہو, خودکشی کی ہے, اجڑ گئی دنیا, وہ بیوی جو اس کو پیاری بھی بہت ہے, اس کو کیا تکلیف ہے کہ وہ الزام لگائے اٹھ کے ڈی ایس پی کے اوپر؟ سینس کام نہیں کرتی نا.
دماغ نہیں مانتا. پھر ڈی ایس پی جو ہے اگر تو اس نے بٹھا کے تفتیش کی ہے تو ٹھیک ہے, اس کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے. آپ اپنے ڈی ایس پی کو کور کرنے کے لیے, کلیریفیکیشن کے لیے بڑی جلدی آ گئے سوشل میڈیا پر اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے کہ اس کو تو کرسی پہ بٹھایا ہوا تھا. یہ بھی ثابت کر دیں کہ وہ ویڈیو اسی وقت کی ہے جس وقت کی وہ لڑکا بات کرتا ہے, یا آگے پیچھے کی ٹیمپرنگ ہے. بڑا کچھ ہوتا ہے اس معاشرے میں. اچھا, یہ جو کیس ہے نا جو ابھی آپ نے بتایا, ایک سبق بھی دیتا ہے کہ کس طرح سے اس سوسائٹی میں جو مرد ہیں وہ کسی عورت کو ورگلاتے ہیں, عورتیں جو ہیں وہ بے وقوف بن جاتی ہیں, باتوں میں آ جاتی ہیں, اور پھر یہاں تک یہ معاملات جاتے ہیں کہ 2 جانیں چلی جاتی ہیں. میرا اس سٹوری کے حوالے سے میسج یہ ہے, ایک رائے یہ ہے, جتنا کہ میں جانتی ہوں معاشرے کو, یا میں نے جو مختلف قسم کے تھانے کچہریوں کے کیسز دیکھے, کور کیا, چونکہ پالا پڑتا رہتا ہے تو معاشرتی رویہ, انسانی رویہ سمجھ آتا رہتا ہے. اب ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عورت ہمیشہ میٹھی باتوں میں پھنستی ہے. امیر کیا ہے تو بھی, غریب کیا ہے تو بھی, شولڈر اس کو چاہیے, پروٹیکشن اس کو چاہیے, ایموشنل اٹیچمنٹ اس کو چاہیے. جہاں دیکھی ایسی عورت جو ایموشنل اٹیچمنٹ میں آتی ہے, بندہ جانے نہیں دیتا نشانہ. وہ آدمی ہو, بڑا تاجر ہو, یا وہ لچا لفنگا لڑکا ہو گلی محلے میں کھڑے ہونے والا. عورت ہمیشہ باتوں میں آتی ہے اور اپنا آپ لٹواتی ہے. مرد ہمیشہ کھیل کھیلتا ہے, عورت سے اس کا جسمانی فائدہ لیتا ہے اور پھر اس کا مالی فائدہ بھی لیتا ہے. 40 تولے زیور, 1.25 کروڑ روپیہ جسمانی طور پہ اس کو خراب کیا, سب کچھ سمیٹا, عورت کا کیا گیا؟ جان گئی. اب نادیہ اللہ کو پیاری ہو گئی, اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے. شوہر اللہ کو پیارا ہو گیا, اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے. کیا قصور تھا اس 4 سال کی بیٹی کا؟ کس کے سہارے رہے گی؟ سوچیں, مستقبل سوچیں. پتہ نہیں اس کی عمر 70 80 90 100 کتنی ہوگی. باپ اور جو سسر ہے ان کا کیا قصور؟ ان کا بیٹا بھی گیا, باپ گیا, ماں گئی, دادی اکلوتا ہے کوئی بیٹا. نہیں, اکلوتا بیٹا, دادی ہے کوئی نہیں, بہن بھائی ہے کوئی نہیں. اب یہ 4 سال کی بیٹی کیا اس تلخ معاشرے کو اور اس عدیل کو فیس کر پائے گی؟ کیا وہ دیکھ سکتی ہے کہ یہ والے جو انکل ہیں نا, انہوں نے میری ماما کے ساتھ یہ کیا تھا اور اس وجہ سے میری ماما بھی مر گئی, میرے بابا بھی مر گئے. ابھی 4 کی ہے نا, سدا 4 کی تو نہیں رہنا. کیسے رہے گی؟ یا پھر توبہ استغفار, توبہ استغفار, توبہ استغفار, میرے منہ میں خاک, اس کے پیچھے پڑ جائیں گے. ریاست کو چاہیے کہ یہاں پر ایسی لڑکیاں, میں ریکویسٹ کر لیتی ہوں مریم نواز صاحبہ سے, اپنے اعلیٰ حکام سے, کہ یہ آپ اگر اس پر کام کر لیں, چونکہ ہم لوگ جاتے ہیں گلی محلے میں, معاشرے میں, ہمیں پتہ ہے کہ کیا کچھ ہوتا ہے. اگر اس پر کام کر لیا جائے کہ وہ بچے بچیاں جن کی فیملیز میں ماں نہیں ہے, باپ نہیں ہے, چلے گئے, لوارث ہو گئے, ان کے لیے کوئی اسپیشل الگ سے سسٹم بنا دیں جو ان کی پروٹیکشن کرے. صرف بالکل ایسا ہونا چاہیے. گھر میں کھانے کو پیسہ ہے, جائیداد ہے, گاڑی ہے, بنگلہ ہے, سسٹم ہے, سیٹ اپ ہے, گارڈین دکانیں چاہیے. ہیں, گارڈین چاہیے, پروٹیکشن چاہیے, پے کر سکتے ہیں. آج دادا زندہ ہے, اگلے 10 سال بعد زندہ ہوگا نہیں ہوگا, پھر کیا بنے گا؟ اکثر ایسے معاملات میں نا رشتہ دار جو آ بھی جاتے ہیں, میں اس کیس کی بات نہیں کر رہا, جنرل بات کر رہا ہوں, جو لوگ آتے ہیں وہ جائیداد, پیسہ, سب کچھ لوٹ لیتے ہیں. یقین کیجئے, ایک بہت قریبی سہیلی, نہ نام لوں گی نہ عمر بتاؤں گی, آپ یہ کہہ لیں کہ ہم نے میٹرک اکٹھے کیا ہے, میری بیسٹ فرینڈ ہے, گھر میں آنا جانا تھا, میٹرک ہم نے اکٹھے کیا, اٹ مینس کہ میری بہت پرانی فرینڈ ہے. پھر آگے شادیاں ہو گئی, اپنے اپنے گھروں میں پڑ گئے. نہ امی تھی نہ ابو تھے, دادا نے پالا تھا اور ٹھیک ٹھاک بنگلے میں رہتی تھی, ٹھیک ٹھاک اچھے خاصے کھاتے پیتے گھر کی. جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوا کرتا تھا تو میں کہتی تھی یار تمہارے پاس کتنی بڑی گاڑی ہے. خالہ کے ساتھ بات پکی ہوئی تھی, خالہ کے بیٹے سے, شادی بھی وہیں ہوئی, دادا نے پالا تھا. جتنی جائیداد تھی خالہ نے رشتہ اس لیے مانگا تھا, وہ جائیداد انہوں نے اپنے بیٹے کو لے کے دے دی, نام کر دی, اور اب روز رات کو تھپڑ کھا کے پھر سو جاتی ہے کہ اب تمہارے پلے کیا ہے. یہ وہ حقیقت بتا رہی ہوں آپ کو جو میرے جگر کے قریب ہے, میں نے آنکھوں سے دیکھی ہے. اب میں اس کو کیا مشورہ دوں, طلاق لے لو, 2 بیٹوں کی ماں ہے. میں کہتی ہوں صبر کرو, صبر کرو, صبر کرو. ہر وہ لڑکی جس کے پلے پیسے ہیں, تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں, نظر اس کے پیسوں پہ ہے, جو خوبصورت ہے نظر اس کے حسن پہ ہے, بس حسن ڈھلنے کی دیر ہے. پھر دیکھیں یہ بندہ جو کہتا ہے نا آئی لو یو, یہ کہے گا ٹھہر جا تیری ایسی کی تیسی. معاشرہ ہے یہاں پہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو اپنی عزت اپنے ہاتھ میں. شوہر تو محافظ ہو سکتا ہے, باپ تو محافظ ہے, بیٹا تو محافظ ہے, بوائے فرینڈ محافظ نہیں ہو سکتا. بوائے فرینڈ آپ کی بوٹیاں نوچ نوچ کے کھائے گا, جب آپ کے نشانات پڑ جائیں گے, بوٹیاں جسم سے اتر جائیں گی, پھر آپ کو بائے بائے کہہ کے جائے گا. ایسے ہی ہے, آنکھیں کھولنی چاہیے. آنکھیں ٹائم سے کھول لیں, اس سے پہلے
کہ آپ کے پلے کچھ بچے ہی نہ، پھر بچانا کیا ہے؟ پھر آپ یہی کہتے ہیں کہ چلو ختم، پردہ ہی کرتے ہیں۔ اپنا بے شک نہ سوچیں، اپنی اولاد کا سوچ لیں۔ مجھے بہت دکھ ہے اس بچی کا جس کی عمر صرف 4 سال ہے۔ میں نے آپ کے پروگرام میں، پوڈ کاسٹ میں بھی ریکویسٹ کی ہے، میں نے ویسے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ اللہ اس بچی کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ دوستو، آج کے پوڈ کاسٹ میں جو سٹوریز ہم نے آپ کے سامنے رکھی اس پر لازمی فیڈ بیک دیجیے گا۔ اگر آپ کو آج کے پوڈ کاسٹ میں کوئی بھی اچھی بات لگی تو ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی مزید بہتری کی ضرورت ہے تو ہمیں گائیڈ کریں، کامنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں، اور چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔